أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ لو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہت اچھے طریقے سے بیان کرنا، اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تھے آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے، یہ بے خبروں میں سے تھے آپ اس سے پہلے۔ یہ سورت جو شروع کی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف، مکی سورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اور اس صورت کے نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اس صورت کو موسوم کیا ہے سورہ یوسف کے نام سے۔ پورے قرآن کریم میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک کے 2 نبی کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ بیان کیے، اول سے لے کر آخر تک۔ ایک سورہ یوسف اور دوسری سورہ نوح۔ سورہ نوح، باقی اس کے علاوہ قرآن کریم میں جتنی بھی صورتیں ہیں یا قرآن کریم میں جہاں جہاں واقعات بیان ہوئے ہیں کہیں پر بھی وہ واقعات آپ کو شروع سے لے کر آخر تک کے تسلسل کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ اس میں اس لیے کہ یہ بات تو ہر آدمی جانتا اور سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کے یہ اسلوب کے خلاف ہے، قرآن کریم کے طرز بیان کے خلاف ہے یہ ترتیب، اس لیے کہ یہ کوئی تاریخ کی یا قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ تاریخ اور قصے اور کہانی کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں الف سے کہانی شروع ہوتی ہے اور یا پر جا کر کہانی ختم ہوتی ہے، تو یہ کتاب جو ہے وہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر واقعہ شروع سے لے کر آخر تک کے صرف اس صورت میں بیان کرنے کی کیا خاص وجہ ہے، اس کی وجہ میں آگے ذکر کر دوں گا جب یہ آیت آئے گی نحن نقص علیک احسن القصص، تو اس ضمن میں یہ بات انشاءاللہ آ جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کی بہت سی حکمتیں اور بہت سے مسالے ہیں۔ بہرحال تو قرآن کریم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اول سے لے کر آخر تک کے کسی واقعے کو بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف وہ حصہ بیان کرتا ہے جو سامعین کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو، یا اس واقعے سے انہیں کوئی نصیحت حاصل ہو رہی ہو یا کوئی عبرت حاصل کرنی مقصود ہو۔ لیکن یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں کے اور دونوں نبی کے واقعات کو بیان کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی مختلف کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو سورہ ہود میں بھی بیان ہو چکی ہیں، جو قرآن کریم کے بنیادی موضوعات میں شامل ہیں۔ مثلا توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، جزا اور سزا کا بیان ہے،
ماننے والوں کے لیے جزا کا اور نہ ماننے والوں کے لیے عقاب اور سزا کا تذکرہ ہے، یہ باتیں بھی تقریباً ضمناً یا یہ مسائل بھی آئیں گے۔ عقیدے کی اصلاح ہے، دنیا اور دین کے اعتبار سے مختلف ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ یوسف بڑی اہم سورت ہے، بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، بہت ساری اس میں نصیحتیں بھی ہیں اور کام کی باتیں ہیں۔ تقریباً 8-10 سال پہلے رمضانوں میں سورہ یوسف کا بھی درس ہوا ہے، آپ کو شاید یاد ہو، ظہر کے بعد۔ بہرحال تو حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور یہ مکی دور کے آخری حصے میں یہ صورت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر آپ کی کامیابی اور مشرکین اور حاسدین کی ناکامی، ذلت اور رسوائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آپ کی اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ آپ ان کے واقعے سے آپ کو تقویت ہوگی کہ ان کے جو بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا اور ان کی جو مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فتح اور کامیابی اور کامرانی اور عزتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ یہی حال آپ کا بھی ہوگا کہ آپ کے دشمن بھی بے نام و نشان ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے، بالآخر کامیابی نبی کا مقدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس راستے پر ہوتا ہے وہ راستہ حق کا راستہ ہوتا ہے، اور بالآخر فتح جو ہے وہ حق کو ملتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا وہ بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام را۔ بعض حضرات نے ان حروف مقطعات کے معنی بیان کیے کہ الف سے اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور لام سے اشارہ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کی طرف ہے یا لطافت کی طرف ہے، اور را کا اشارہ رحیم کی طرف یا رأفت کی طرف ہے۔ دراصل یہ سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے، خاص طور پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلامتی والی بات یہی ہے کہ حروف مقطعات کے متعلق یہی اعتقاد رکھا جائے کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے زیادہ واقف ہیں، اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ بس اتنی بات جو ہے وہ کہہ دی جائے کافی ہے۔ اور یہ حروف مقطعات جو ہے وہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اگرچہ اس کے معنی نہیں معلوم حروف مقطعات کی یقینی طور پر، لیکن جس طرح دیگر قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اس کے پڑھنے پر، اسی طریقے سے ان کے معنی اگرچہ معلوم نہ ہو لیکن پھر بھی ہر حرف پر 10 نیکی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز اور ایک اشارہ ہے، ایک راز اور ایک اشارہ ہے، لہذا اس راز اور اشارے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اشارہ کرنے والا جس کو اشارہ کر رہا ہے یا راز دینے والا جس کو راز بتا رہا ہے وہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے، جب وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کی قرید میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، منع ہے۔ اچھا جی، باقی یہ جو حروف مقطعات قرآن کریم کے شروع میں مختلف صورتوں کے شروع میں آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔
اس کی مختلف نوعیتیں قرآن کریم میں. بعض حروف مقطع ایک ذکر ہوئے ہیں. حروف مقطعات تو جمع ہیں. بعض حروف مقطع قرآن کریم کے شروع میں آئے، ایسی کل 3 صورتیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے صاد، نون، قاف، ایک کا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ جن کے شروع میں ایک حروف مقطع ہے. اس لیے میں مقطعات نہیں کہہ رہا، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر رہا، جمع ہے ہی نہیں، میں واحد کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. ایک حرف مقطع، وہ 3 صورتیں ہیں. اسی طریقے سے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں 2 حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، ایسی کل 9 صورتیں. آپ دیکھ لیے گا، ایسی کل 9 صورتیں. اسی طرح کچھ صورتوں کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں، ایسی کل 2 صورتیں. 4 آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور بعض صورتیں ایسی کہ جن میں 5 حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، ایسی کل 2 صورتیں. یہ تفصیل ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حروف مقطعات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی ایسی باتوں کی بڑی کرید میں رہتا تھا. تو آپ نے اس کو بلایا اور اس کے سامنے سورہ یوسف کی یہ پہلی 2 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ پڑھ کر اس شخص کو ایک زور سے ایک کوڑا مارا. پھر آپ نے ان آیتوں کی 3 مرتبہ تلاوت کی اور ہر مرتبہ ایک اس کو ہدیہ دیا اور ایک کوڑا مارا. 3 مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کی اور ہر مرتبہ ایک کوڑا مارا. اس نے کہا کہ حضرت یہ کس چیز کی سزا ہے؟ کہا یہ سزا اس چیز کی کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے باز رکھا ہے تم اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں قریدا ہے، جس چیز کی تحقیق میں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ اس کی تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو، تم کون ہوتے ہو اس کے پیچھے پڑنے والے؟ آئندہ خیال رکھنا. جو قرآن جو ہے وہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ اس میں لب کشائی کرے اور اپنی جو ہے وہ قابلیت جتلائے. یہ قرآن اس تخت مشق نہیں ہے یہ. بہرحال تو فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو. یہ عربی جیسی زبان کا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے لیے انتخاب کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت اس کے سب سے اولین مخاطب وہ اہل عرب تھے. اولین مخاطب اہل عرب تھے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں، تمام کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان، سب سے زیادہ جامع اور مانع زبان، جس کی جامعیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ یہ عربی زبان ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ احب العرب لثلاثہ، عرب سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو. لأنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں، اور دوسرا والقرآن عربی، اور تیسرا فرمایا کہ ولسان اہل الجنت عربی، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. یہاں جس کو عربی نہیں آتی وہ وہاں عربی میں بات کرے گا. اور قبر میں جو سوال ہوگا یہ واٹ از دس سے نہیں ہوگا، واٹ از دس. ہاں وہاں یہ سوال نہیں ہوگا، وہاں ہوگا کہ مر ربک وما دینک. اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کا جواب دے گا، چاہے وہ جواب صحیح ہو یا غلط ہو، اور عربی میں جواب دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قدرت عطا فرما دیں گے. تو جو زبان اتنی اہم ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور سوال جواب جو ہے وہ قبر میں عربی میں، اہل جنت کی زبان عربی میں، تو بہرحال پھر اس زبان کو بھی سیکھنا چاہیے، اس زبان سے بھی محبت کرنی چاہیے اور اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح انگلش زبان کو سیکھنے کے لیے مختلف لینگویج سینٹروں میں ہم جاتے ہیں اور وہاں فیسیں دے کر اس زبان کو سیکھتے ہیں، اس کے گرامر سیکھتے ہیں، اس کے قواعد سیکھتے ہیں.
اسی طریقے سے اس زبان کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اس کو سیکھنے سے آدمی کو قرآن کریم پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کا اس کو مزہ آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیا قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے، کیا اس کی جامعیت ہے، یہ بغیر سمجھے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں میں اتنی آسان زبان ہے، اتنی آسان زبان ہے کہ ذرا سے چند قواعد، اگر بھائی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 حروف تہجی، تو یہ جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں سارے اسی سے بنے ہیں، اور پورا قرآن کریم جو ہے وہ اسی سے ہے۔ تو اگر اس کے ابتدائی کچھ قواعد جو ہے وہ معلوم کر لیے جائیں اور سیکھ لیے جائیں موٹے موٹے، تو بہت آسانی کے ساتھ آدمی قرآن کریم سمجھ سکتا ہے۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی اس وقت علوم ہیں، جتنے بھی علوم اس وقت دنیا میں جاری ہوئے ہیں، اور علوم ایک نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، تمام کے تمام علوم کی جو بنیاد ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ بھئی یہ قرآن کریم آیا ہے تو اہل صرف نے صرف کے قواعد منضبط کیے ہیں۔ یہ قرآن کریم آیا ہے اور موجود تھا تو نحویین نے نحو کے قاعدے اس سے اخذ کیے ہیں۔ یہ قرآن کریم آیا تو فقہا نے اس سے مسائل مستنبط فرمائے، اصول فقہ والوں نے اپنے مسائل مستنبط فرمائے، محدثین نے اپنے مسائل مستنبط فرمائے، مفسرین نے اپنے مسائل مستنبط فرمائے، علم کلام والوں نے اپنے مسائل اس سے اخذ کیے۔ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ صرف ہو، نحو ہو، لغت ہو، علم اشتقاق ہو، علم معانی ہو، علم بیان ہو، علم بدیع ہو، علم کلام ہو، جتنے بھی علوم ہیں وہ ان کا اصل جو ماخذ ہے وہ یہ قرآن کریم ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ تمام کے تمام علوم کا جو سرچشمہ ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے، اور اصل ماخذ اور منبع جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ بھئی یہ قرآن ہے تو بقیہ علوم اس سے نکلیں، اگر یہ قرآن ہی نہ ہوتا تو ان علوم کا موجد کون ہوتا؟ کس بنیاد پر اس علم کو ایجاد کیا جاتا؟ اس کا ماخذ، اس کا بیس کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ تمام علوم کا جامع ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے تو عربی جو ہے وہ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بڑا تر امتیاز ہے، یہ عجمی ہے۔ اور عجمی کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ احفاظ صاحب، گونگا کہتے ہیں، یہ گونگے ہیں، عجمی گونگے، یعنی اپنے اوپر اتنا فخر ہے کہ یہ چونکہ کتاب ہماری زبان میں نازل ہوئی ہے، لہذا اس زبان کو نہ سمجھنے والا ہمارے مقابلے میں وہ گونگا ہے، یعنی ہمیں وہ بولنا والا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بولنے کی بھی کسی کو قدرت حاصل ہے تو وہ ہمیں حاصل ہے، کلام کرنے کی بھی اگر کسی کو قدرت حاصل ہے تو وہ ہمیں حاصل ہے۔ گونگے کا کیا کام ہے؟ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، یہ ہم عربی ہیں اور یہ عجمی ہیں۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا، اس کو سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے تم جہاں سے سہولت اور آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو وہاں سے پڑھ لو، یہ سہولت۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کریم کے الفاظ ادا نہیں کرتا، صرف معنی ادا کرتا ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ یوں پڑھتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ ان لوگوں کے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ سورہ ناس کا ترجمہ کر رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی
لوگوں کے بادشاہ کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ ان الفاظ کو نہ ادا کیا جائے، ان الفاظ کو نہ پڑھا جائے، اس کی تلاوت جب تک نہ کی جائے نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض جو گمراہ فرقے ہیں، خاص طور پر پرویزی ایک قسم کا فتنہ ہے بہت بڑا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نمازیں پڑھ لینا کافی ہے۔ بالکل یہ مسئلہ جو ہے وہ سراسر غلط ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرآن جس صورت میں نازل ہوا ہے، جس شکل میں نازل ہوا ہے، جن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف ترجمے پر اتفاق کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اور قرآن کریم جو ہے وہ آپ قرآن کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی تعریف جو اصول فقہ کی کتابوں میں ہمارے یہاں جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا۔ یہ اصول فقہ میں نور انوار اور دوسری جو کتابیں اصول شاشی اس میں لکھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا۔ اب اگر ایک آدمی ترجمہ کر رہا ہے تو وہ قرآن ہی نہیں ہے، ایک آدمی اگر ترجمہ کر رہا ہے تو وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ قرآن نام ہے الفاظ اور معانی، اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہیں، یا نہیں؟ الفاظ جو ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر جو ہے وہ حذف کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا یا اپنی طرف سے ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بہرحال اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو، یعنی سمجھنے کی کوشش کرو۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، ہم آپ پر اچھی طرح بیان کرتے ہیں۔ قصص کے دو معنی ہیں، اگر یہ قصص مصدر لیا جائے قص یقص قصاً تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اور احسن القصص کا معنی ہوا عمدہ طریقے سے بیان کرنا، عمدہ طریقے سے بیان کرنا۔ اور دوسرا بعض حضرات نے کہا کہ اس کو احسن القصص اس لیے کہا کہ ہم آپ پر بہت اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں، بہت اچھا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص ایک ہے قصہ اور ایک ہے بہترین انداز سے اس کو بیان کرنا، اور وجہ اس کی آپ جانتے ہیں کہ احسن القصص اس کو کیوں کہا گیا، بہت سارے علماء نے اور بہت سارے مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ صاحب روح المعانی نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے چند موٹی موٹی باتیں لکھی ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اس واقعے کو کون سے واقعے کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اس واقعے کو احسن القصص اس لیے بیان کیا کہ اس واقعے سے حاسد اور محسود کے انجام کا پتہ چل جاتا ہے۔ حاسد سمجھ رہے ہیں، اور محسود جس پر حسد کیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام محسود ہیں اور ان کے بھائی حاسد ہیں، موٹی سی بات ہے۔ تو حاسد اور محسود کا انجام واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے مالک اور مملوک کا جو آپس کا تعلق ہے وہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں۔ شاہد اور مشہود کا تعلق جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حسد کا انجام نقصان، ذلت اور رسوائی، اور صبر جو ہے وہ ہے مفتاح الخیر، خیر کی کنجی جو ہے وہ صبر ہے۔ تو جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نت نئے راستے کھولتے ہیں، اور جو آدمی دشمن سے انتقام لینے کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اس واقعے کو احسن القصص کہا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ دو وجوہات اور لکھی کتابوں میں۔ ایک تو وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ کس واقعے کو احسن القصص کہا جا رہا ہے؟
سارے نہیں بتا رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو. تو احسن القصص اس لیے کہا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تمام کے تمام آدمیوں میں حسین ترین اور احسن تھے. تو احسن آدمی کے لیے بھی اس کا واقعہ بھی احسن القصص ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ بھائی یوسف علیہ السلام بھی جو ہیں وہ عام آدمی نہیں ہیں. ان کا جو حسن ہے حسن یوسف مشہور ہے، حسن یوسف. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ احسن اور اجمل ہیں، حسینوں میں بھی بہترین اور خوبصورت، اس لیے آپ کے واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا. دو وجہ. اور تیسرا معنی بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں احسن القصص یہ معنی میں ہے اعجب القصص. احسن القصص یہ معنی میں ہے اعجب القصص. کیا معنی؟ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے. اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے عبرتیں اور حکمتوں کی باتیں بیان کی ہیں. بادشاہوں سے لے کر غلاموں تک کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے. اس لیے یہ عام واقعہ نہیں ہے، یہ اعجب القصص ہے. یہ اعجب القصص ہے، قصوں میں عجیب ترین واقعہ ہے. اچھا جی، آگے فرمایا کہ ہم آپ پر بڑی اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں جو بہت سارے علوم اور معارف اور حکمت اور نکات اور علوم پر مشتمل ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی یہ تمام بیان کردہ واقعات نہ تو آپ نے کسی تاریخی کتاب میں پڑھے ہیں، نہ کسی سے سنے ہیں، نہ کسی مکتب میں آپ نے بیٹھ کر اس کا علم حاصل کیا ہے، بلکہ ان واقعات کا ہو بہو بیان کرنا در حقیقت یہ آپ کی رسالت کی تصدیق ہے اور آپ کے پیغمبر ہونے کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بہت بعد آپ پیدا ہوئے اور دنیا میں تشریف لائیں. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ پڑ پوتے ہیں. کیا ہیں؟ پڑ پوتے ہیں. کیسے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب. پھر حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پڑ پوتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے یہ واقعات کو بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اس کی وحی آپ کی طرف کی ہے اور وہ واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ ان حقائق سے بالکل مطلقاً بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے، ورنہ آپ کو پتہ نہ چلتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ تورات میں بھی ان واقعات کا تذکرہ ہے. تورات میں بھی، تورات بھی صحیح کتاب اس وقت نہیں ہے، صحیح نسخہ موجود نہیں ہے. زبور کا بھی کوئی صحیح نسخہ موجود نہیں ہے. انجیل کا بھی کوئی، ان کے جو پادری ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس میں کیا رد و یابس باتیں ملائی گئی ہیں، سوائے اس قرآن کریم کی جتنی بھی آسمانی کتابیں کوئی بھی آج اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے. اچھا، اس واقعے کا جو پس منظر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جو بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں کہ یہود نے آزمائش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے آپ سے کچھ سوالات کیے اور 3 سوالات کیے تھے. اور یہ تھا ذہن میں کہ اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صحیح جوابات دے دیے تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، یہ بات نہیں. اگر آپ نے ان تینوں باتوں کے صحیح جوابات دے دیے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، اور جواب نہیں دیے تو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا. تو 3 سوالات کیے تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ آل یعقوب جو ہیں وہ ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ان کی کتاب میں موجود تھا. دوسرا، سکندر ذوالقرنین کون ہے؟ سکندر ذوالقرنین کون ہے؟ اور تیسرا سوال تھا روح سے متعلق، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، 15ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
تو ان کے تینوں سوالوں کے بالترتیب جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی. اور یوسف علیہ السلام کون ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اور آل یعقوب جو ہے وہ ملک شام سے یہاں مصر کی طرف کیسے منتقل ہو گئے. صرف جواب نہیں دیا، پورا واقعہ اول سے لے کر آخر تک کے بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. سورہ یوسف کہا کہ یہ ہے حقیقت، اور بالکل اسی طریقے سے بیان کیا جس طریقے سے تورات میں لکھا ہوا تھا. لیکن پہلے یہ طے کر چکے تھے کہ اگر آپ نے صحیح بات بتائی تو ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے، مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، خاموش ہو جائیں گے. اور روح کیا ہے وہ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. اور سکندر ذوالقرنین کون ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ 16ویں پارے کے دوسرے رکوع میں وہ شروع ہو رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تیسرے سوال کا جواب دے دیا. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور آپ اس واقعے سے پہلے کیا تھے؟ بے خبر تھے. اس لیے ذرا سا اچھی طرح ترجمہ دیکھ لیں. غافلین کا ترجمہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے، اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہ نکلے. تو اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ آپ اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے نا واقف تھے، لا علم تھے، بے خبر تھے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور تھے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے، آپ کے علم میں بات آئی ہے. ورنہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ کب آیا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وحی کے ذریعے بیان کیا، تو آپ کو ساری باتیں ایک ایک کر کر پتہ چلتی چلی گئیں. تو یہ میں نے شروع صورت میں عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور نبوت کی تصدیق ہے اور خوشخبری بھی ہے. اب آگے جو ہے وہ اذ قال یوسف لأبیہ، یہاں سے جو ہے وہ واقعہ انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر بقیہ حصہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. اللہ بشرہ وعافیہ. رحمتک یا ارحم الراحمین. وعلیکم السلام.